اللہ اکبر اللہ اکبر نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ عزیز طلباء، آج اس ہستی کا تذکرہ کروں گا جس کی شہادت پر زمین و آسمان، انسان، ساتھ ہی ساتھ جنات بھی روئے۔ اس سے میری مراد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ حسین ہے جو حضرت علی کا نور نظر ہے۔ یہ وہ حسین ہے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لخت جگر ہے، اور یہ وہ حسین ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہے۔ یہ وہ حسین ہے جس کی شجاعت نرالی، وہ حسین جس کی فراست نرالی، وہ حسین ہے جس کے ادب و احترام میں خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے تخت کو چھوڑ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ یہ وہ حسین ہے جس کو سلام کرنے میں خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ پہل کیا کرتے تھے۔ یہ وہ حسین ہے کہ جس کی نماز تمام نمازوں سے اعلیٰ و افضل ہے۔ یہ وہ حسین ہے جو آسمان والوں کا محبوب ہے۔ یہ وہ حسین ہے جو زمین والوں کا محبوب ہے۔ یہ وہ حسین جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور کہا، یا اللہ مجھے اس سے محبت ہے، تو بھی ان سے محبت کر۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں کھیلا کرتے تھے۔ یہ وہ حسین جس کا چرچا آسمانوں پر، یہ حسین جس کا چرچا زمینوں پر بھی، اور یہ حسین جن کے سجدے ہر سجدوں سے اعلیٰ، جن کے سجدے ہر سجدوں سے الگ تھلگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے 3 واقعات ہیں۔ ویسے تو بے شمار واقعات ہیں، مصنفین نے 3 واقعات قلم بند کیے۔ اس میں سے ایک واقعہ کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ کہاں جا رہے تھے، کسی کے وہاں دعوت میں جا رہے تھے، تو اتنے میں دیکھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی میں کھیل رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی کہ حسین ذرا ادھر آ، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگنے لگے۔ چھوٹے بچے تھے، 6 یا 7 سال کی عمر تھی، تو ایسی عمر میں بچے کسی کے بلانے پر جلدی آتے نہیں، بلکہ کیا ہو جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا، جس طرح بھئی کوئی باپ یا کوئی بڑا آدمی کسی کو بلاتا ہے، چھوٹے بچے کو تو بھاگتا ہے، تو کیا کرتے ہیں، کسی چیز کی لالچ دیتے ہیں کہ بیٹا تجھے چاکلیٹ دیتا ہوں، آؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب بھاگنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ لالچ دی اور کہا کہ حسین آجا ادھر آ۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ آگے آنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ پیچھے کر دی۔ پھر دوسری مرتبہ کہا حسین آجا، تو پھر وہ حضرت حسین آنے لگے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ پیچھے کر دیے۔ اس طرح 3 مرتبہ کیا۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا احساس ہو گیا کہ مجھے اب پکڑیں گے نہیں حضور، تو وہ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس طرح پکڑ لیا۔ آپ ان کو پکڑ کر کے اپنے گود میں بٹھایا اور اپنا ایک ہاتھ تھوڑی کے نیچے رکھا اور دوسرا ہاتھ پیشانی کے اوپر رکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کو بوسہ دیا اور اپنے گود میں بٹھا کر کے کہا کہ یا اللہ مجھے ان سے محبت ہے، تو بھی اس سے محبت کر، اور جو اس سے محبت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تو بھی اسے اپنا محبوب بنا لے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ محبت تھی۔ ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی مسجد میں آ رہے ہیں، ایک بڑا سا کپڑا اپنے اوپر لے لیے، چھوٹا سا بچہ ہے، بڑا سا کپڑا اپنے جسموں پر رکھ دیا، رکھ کر کے چل رہے تھے تو کپڑے کا جو نیچے کا حصہ ہے وہ پیر میں پھنس گیا، جس کی وجہ سے حضرت حسین گر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ خطبہ دے رہے تھے یا بیان کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
ایسے کھڑے ہو کر کے جانے لگے۔ صحابہ اکرام دوڑ کر کے گئے، اٹھا کر کے لے کر کے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے گود میں بٹھا کر کے، پھر اپنے بازو میں بٹھا کر کے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے لگے اور کہا کہ یہ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے۔ پھر وہاں پر بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسا دیا۔ پھر اسی طرح اور بھی بے شمار واقعات ہے۔ ایک مرتبہ حضرت حسین اور حسن ان دونوں کے درمیان لڑائی کروائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کشتی کروائی۔ بچوں کے درمیان کشتی کرواتے کہ نہیں کرواتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں بھائیوں کے درمیان کیا کروائی؟ کشتی کروائی۔ اور حضرت حسن بڑے تھے اور حضرت حسین چھوٹے تھے، تو دونوں لڑائی میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حضرت حسین کے اوپر چڑھ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے حضرت حسین کی پیٹھ پر ہاتھ تھپتھپا رہے کہ چلو حسین، کمان کمان بولتے ہیں نا، چل چل چل۔ تو ادھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہنس رہی تھی، کہا کہ حضور آپ حضرت حسین ہی کو کیوں تھپتھپا رہے ہیں؟ حضرت حسن بھی تو ہے، حسن بھی تو ہے، ان سے بھی محبت کیجئے۔ تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل بھی تشریف لائے اور جبریل بھی اسی کو تھپتھپا رہے، تو میں بھی اس لیے اسی کو تھپتھپا رہا تھا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ محبت تھی۔ آج دنیا کے اندر کربلا کے کتنے سارے شہید اور کربلا کے کتنے سارے جنگجو، دونوں فریقوں کے اعتبار سے دونوں فریقوں نے لڑائی کی، لیکن اس میں سے جس کا نام زندہ ہے وہ کس کا نام ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام زندہ ہے۔ تو یہ زندہ ہونے کی وجہ کیا تھی؟ یہ وجہ اس لیے نہیں تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا لخت جگر تھے، یا حضرت علی کے نور نظر تھے، نواسۂ رسول تھے، اس وجہ سے نہیں، بلکہ فرماتے ہیں کہ بھئی نماز ہر کوئی پڑھتے ہیں، نماز ہر کوئی پڑھتے ہیں، سجدہ ہر کوئی کرتے ہیں، زمین والے بھی سجدہ کرتے ہیں، فرش والے بھی سجدہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ دنیا کے اندر جتنی ساری چیزیں، ہر چیزیں اللہ کو سجدہ کرتی ہے، لیکن فرمایا کہ جس سجدہ کا مقام، جس سجدے کا مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے، وہ مقام کسی اور کے سجدے کو حاصل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے قریب ہے، آپ کے جسم پر 70 سے زائد زخم لگے ہوئے ہیں، اور آپ سے پہلے آپ کے خاندان کے 22 افراد آپ کے آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیے گئے۔ ایسی تکلیفوں کے باوجود جب آپ کی جان جانے والی ہے، ایسی وقت میں بھی انہوں نے نماز کا خیال کیا، اور نماز پڑھتے پڑھتے سجدے میں جا کر کے آپ جام شہادت نوش فرمائے۔ تو آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اس وجہ سے زندہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر موقع پر، ہر اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے پابند تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس اتنی حسین ہے، اتنی حسین ہے، فرماتے ہیں کہ ان کی شہادت پر ان کے گھر والے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے چاہنے والے روئے، ساتھ ہی ساتھ دشمن بھی ان کی شہادت پر روئے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس بہت حسین ہے۔ اس سے ان تمام چیزوں سے سبق کیا ملتا ہے کہ ہم جس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوئے، اللہ کے تمام احکام پر ہمیشہ پابند رہے، اسی طرح ہم بھی ہر حالت میں اللہ کے احکام کے پابند رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔